فیڈرل ہمیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق چیزیں نہیں دیتا اور پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ آگے لگاتی نہیں ہے. میں نے تو اس دن اسمبلی میں کہا کم و بیش 5,000 ارب کا مقدمہ ہے اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. فاٹا مرجر کے بعد یہ کوئی 1800 ارب کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ فیڈرل نے صوبے کو دینی تھی، جو نہیں دے پائے اور یہ پیسے کہیں غائب ہو گئے. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ذرا NFC کو سمجھنا ہوگا. قومی مالیاتی کمیشن NFC جو ہے وہ دستور کے آرٹیکل 160 کے نیچے یہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. یہ وسائل کی پورے ملک میں وسائل کی تقسیم کا وہ فورم ہے جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں. 11واں NFC ایوارڈ چل رہا ہے. 7واں جو تھا پچھلا وہ ایوارڈ ہو چکا تھا، اس پہ متفق ہو گئے تھے تمام حصہ دار جو تھے، وفاقی حکومت اور چاروں فیڈریٹنگ یونٹ. پیسوں کی تقسیم ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان. اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو یہ کن بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے؟ 2009 سے جو ہے ہمیں NWFP کی شناخت کے اوپر پیسے مل رہے ہیں. یہ NFC ایک قسم کا انکانسٹیٹیوشنل اس لیول پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں NWFP کی شناخت پہ پیسہ مل رہا ہے، جبکہ ہم ابھی خیبر پختونخوا ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ فاٹا مرج ہو چکا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے ساتھ خیبر پختونخوا کے 5,000 ارب روپے کی بقایا جات ہیں، تو یہ تو 2,300 ارب تو ہمیں سمجھ آتے ہیں. یہ کہ جو باقی 2,500 یا 2,700 ارب ہے، یہ کس طرح آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ وفاق کے اوپر خیبر پختونخوا کے رہتے ہیں ابھی بھی؟ 1,000 ارب کا جو وعدہ ہوا تھا اس میں سے ابھی 700 ارب ہمارے پاس آنے چاہیے تھے ان 7 سالوں میں، لیکن ہمارے پاس نہیں آئے وہ 700 ارب. اور اس کا سب سے بڑا مجرم میں آج آپ کے پوڈ کاسٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہراتا ہوں. سب سے بڑا مجرم فیڈرل میں ان کی حکومت، پنجاب میں ان کی حکومت، KP میں ان کی حکومت. میجورٹی حکومتیں ان کے پاس تھی، انہوں نے نہ کوئی اس کے اوپر کوئی بامی کوئی ڈسکشن کروائی، بلکہ عمران خان صاحب کا اپنا بیان موجود ہے جو بھئی فیڈرل جو ہے وہ اس بجٹ میں سروائیو نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں کٹوتی صوبے سے کرنی چاہیے. 1% تھا جو تقریباً 700 ارب روپے وفاق سے پختونخوا کو مل چکے ہیں وار اینڈ ٹیرر کے لیے. کیا وہ 700 ارب روپے وار اینڈ ٹیرر پہ خرچ ہوئے یا وہ کہیں اور خرچ ہو گئے؟ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن ہم اپنی پولیس کو، اپنی CTD کو، اپنی فورسز کو اس طرح اکوپ نہیں کر پائے جس طریقے سے ہمیں فیڈرل سے سپورٹ ملی. پانی کی ہم بات کریں، وہ IPPs کا مقدمہ کہیں غائب ہو گیا. گلیات سے 5 لاکھ گیلن پانی ڈیلی ہمارا وہاں سے جاتا ہے مری، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور مجھے توقع ہے اس وزیر اعلیٰ سے، خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی صاحب سے، جس طرح میں نے کہا نا پچھلے وزیر اعلیٰ بھی تھے، وہ بھی ریئیکشنری کام کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بحث کو شروع ہی نہیں کیا. سہیل آفریدی صاحب کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے، انہوں نے یونیورسٹیوں میں بحث تو شروع کر دی، اپنا مقدمے سے اویئرنیس پہ تو مطلب زور دیا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو خانکاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. خانکاسٹ نے ہمیشہ سے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی بھی خیبر پختونخوا کے مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ وفاق کے ساتھ ان کے ساتھ کن کن ایشوز پہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بہت بڑی خلا ہے، اور اس خلا کو ہمارے جو بہت سارے سیاستدان ہیں انہوں نے وقت پہ فل آؤٹ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے آج ہم ایک بڑی کرائسس کے اندر ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن اگر تمام یونٹس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں اور چلے گی تو یہ ملک آگے بڑھے گا اور اس ملک کی ترقی ہوگی. کچھ چیزیں ہیں ٹیکنیکل جو آج شاید ہماری آڈینس نہ سمجھے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو آج ہم نے خوش قسمتی سے اپنی اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے احمد کنڈی صاحب کو کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ ان ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر ذرا تفصیلاً بات کریں. احمد صاحب، آپ کے وقت کے انتہائی مشکور ہیں. میں آپ کا مشکور ہوں، آپ ہمیشہ جو ہے نا اتنی عقیدت رکھتے ہیں، مجھے وقتاً فوقتاً آپ بلاتے رہتے ہیں. نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے وہ لوگ جو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، کتاب دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اتنے نہیں کر پاتے، اور عموماً سامنے والی چیئر پہ اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس سے میں کچھ سیکھ سکوں تو یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہوتی ہے. آپ کا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہمارے اور بہت سارے چیزوں کے اوپر اختلافات ہو سکتے ہیں، سوال ہو سکتے ہیں، اعتراض ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو خیبر پختونخوا کے نوجوان آپ کے بارے میں بڑا پسند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں پہ اتنی بہترین ریسرچ کی ہے اور اس کو اتنی آسانی کے ساتھ نوجوانوں کے لیے آپ میسر کرتے ہیں اپنی تقاریر کے ذریعے، اسپیچز کے ذریعے جو آپ اسمبلی میں کرتے ہیں یا دوسری پروگرامز کے ذریعے، کہ لوگوں کی آپ کے ساتھ عقیدت ہے. ہم تو چھوڑیں، اگر لوگوں کی عقیدت ہے تو ہم تو بڑے پھر چھوٹے لوگ ہیں. تو بہت شکریہ اگین. آپ کو سب جانتے ہیں، میں زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس وقت MP ہے
پروونشنل اسمبلی میں، اور پچھلے 2-3 دفعہ آپ ایم پی اے رہے ہیں، اور بڑا ہولڈ رہا ہے آپ کو جتنی بھی کے پی کی ریسورسز ہیں اس کے اوپر، این ایف سی کے اوپر، اس طرح کے بہت سارے ایشوز کے اوپر۔ احمد صاحب، ابھی ایک بہت بڑی بحث دوبارہ سے شروع ہوئی ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو بڑے عرصے سے اس پہ بات کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ کچھ لفظ جو ہے یہ نئے ہیں، جس طرح کا این ایف سی ہے جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے۔ بنیادی طور پہ آج ایک میرے خیال سے شاید اس پہ سیاست ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت ہی ایک بنیادی مسئلہ ہے جو وقت کے اوپر حل نہیں ہو رہا، اور تقریباً 2009 کے بعد این ایف سی ہوا ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے ہم بہت ساری کرائسس کا شکار ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی، جب ہم نے خیبر پختونخوا کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ تقریباً فاٹا مرجر کے بعد یہ کوئی 1800 ارب کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ فیڈرل نے وہ صوبے کو دینی تھی، جو نہیں دے پائے، اور یہ پیسے کہیں غائب ہو گئے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ذرا این ایف سی کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کیسے شروع ہوا، اس کا کام کیا ہے، اور یہ کس طرح کسی صوبے کے لیے یا ملک کے لیے یا فیڈریشن کے لیے ایک بڑی فائدہ مند پلیٹ فارم ہے۔ شکریہ سہیل بھائی، آپ نے بڑے اہم موضوع پہ اور بڑے صحیح وقت پہ، میں کہوں گا، جو آپ نے یہ بحث کا آغاز کیا ہے، اور میں آپ کے آغاز سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو یہ کریڈٹ دوں گا، جو انہوں نے بھی 1 دسمبر کو تمام علمی درسگاہوں میں، یونیورسٹیز میں خیبر پختونخوا کی، اس میں اس بحث کا آغاز کروایا، جس کی ہم کافی، آپ اور ہم اکثر بیٹھتے رہتے ہیں، تو ہم خیبر پختونخوا کے وسائل کے اوپر، اور خاص کر ہماری جو لائبلٹیز ہیں فیڈرل کے اوپر، اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں۔ اس بحث کو شروع کروانے پہ میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں جو علمی درسگاہوں میں انہوں نے کروایا۔ اور آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا، جو کم از کم ہمارے جو سامعین ہیں یا ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے۔ بیسیکلی قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی جو ہے وہ دستور کے آرٹیکل 160 کے نیچے یہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اور یہ بڑی ایک تاریخی کمیشن ہوتا ہے۔ یہ وسائل کی، پورے ملک میں وسائل کی تقسیم کا وہ فورم ہے جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور جہاں سے باقاعدہ مطلب تقسیم کا طریقہ کار طے ہوتا ہے۔ اگر ہماری ریاست کے پاس 100 روپے ہیں تو مرکز کتنے، کیونکہ ہمارا بائی کیمرل سسٹم ہے، وفاقی حکومت ہے، اس کے نیچے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ میں زیادہ لمبی داستان میں نہیں جانا چاہتا اس کی، حالانکہ پوری لمبی چوڑی ہسٹری ہے۔ 1935 کے ایکٹ میں جب یہ صوبوں کی ایک شکل سامنے آئی، اور اس میں وسائل کی تقسیم کا سوال پیدا ہوا، پھر بنگلہ دیش کا جو قیام ہوا اس میں وسائل کی تقسیم کے اوپر کافی بحث مباحثے ہوتے رہے۔ میں یہ گفتگو آپ کی جو ہے 1973 کی جو دستور تھا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہمیں دیا، اس میں یہ نیشنل فائنانس کمیشن آرٹیکل 160 کے نیچے رکھا گیا، جس میں ہر 5 سال کے بعد 5 اس میں ایک قسم کے حصہ دار ہوتے ہیں، یا پارٹیز آپ کہہ دیں، ایک وفاقی حکومت اور 4 ہمارے جو ہے صوبائی فیڈریٹنگ یونٹس۔ وفاق کا مالیاتی وزیر، فیڈرل فائنانس منسٹر، اور ساتھ میں 4 صوبوں کے مالیاتی وزیر، پروونشل، اور ان کے ساتھ یہ ہو گئے اسٹیچوٹری ممبرس۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک ایکسپرٹس بھی الاؤڈ ہے، جو کہ باقاعدہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ گورنر کو وہ کرتے ہیں، پروپوز کرتے ہیں، گورنر صاحب پھر پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجتے ہیں، جن کو نان اسٹیچوٹری ممبرس کہا جاتا ہے۔ پھر وہ تمام جو ٹیکسز ڈویزیبل پول میں آتے ہیں اس کی تقسیم کا طریقہ کار طے کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں یہ 11واں کیوں چل رہا ہے، کیونکہ 73 سے آپ کیلکولیٹ کریں ہر 5 سال بعد، تو یہ 11واں بنتا ہے۔ تو یہ کمیشن بنتا ہے بیسیکلی، اور وہ کمیشن اگر وہ یونینیمسلی تمام 5 حصہ دار یا 5 پارٹیاں اگر اس کے اوپر متفق ہو جائیں تو پھر اس کو ایوارڈ کی شکل کہا جاتا ہے، جس کو ہم پریزیڈنشل ایوارڈ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ریکمنڈیشنز دیتی ہیں۔ ان کا آرٹیکل 162 کے نیچے باقاعدہ ریکمنڈیشن دی جاتی ہیں پریزیڈنٹ کو، اور کن کن چیزوں پہ دی جاتی ہے اس کا باقاعدہ پوری ڈیٹیل موجود ہے، 160 کلاس 2 میں دیا گیا ہے۔ تو گزارش میری یہ ہے، 11واں این ایف سی ایوارڈ چل رہا ہے۔ 7واں جو تھا پچھلا، وہ ایوارڈ ہو چکا تھا، اس پہ متفق ہو گئے تھے تمام حصہ دار جو تھے، وفاقی حکومت اور 4 فیڈریٹنگ یونٹ، جس کی وجہ سے وہی 7واں این ایف سی ایوارڈ اس لاک ہے، اس لیے چل رہا ہے، جو 8واں 9واں 10واں بدقسمتی سے کنکلوڈ نہیں ہو سکا، جس کو ہم انکنکلوسیو کہتے ہیں، جو متفق نہیں ہو سکے۔ اب ہم 11ویں میں انٹر ہو چکے ہیں، ہماری خواہش ہے جو اس 11ویں میں اللہ کرے جو ہم کسی کنسنسس پہ پہنچ سکیں۔ اور کرائسس یہ ہوئے کہ خیبر پختونخوا کے 1800 ارب روپے کہیں پہ غائب ہو گئے، ملے نہیں خیبر پختونخوا کو۔ اس پہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح
وہ 1800 ارب روپے جو تھے NFC کے اندر جو ملنے چاہیے تھے اگر 9th اور 10th NFC ایوارڈ ہوتے، وہ کیسے ہوئے. لیکن تھوڑا سا آپ سے یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ جو پیسوں کی تقسیم ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان، اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو یہ کن بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے؟ کون سی پرسنٹیج ہے اس میں؟ میرے خیال سے پاپولیشن ہے، پاورٹی ہے، لو لینڈ ہے، اور یہ جو ریونیو کلیکشنز کا ہے. تو اگر یہ بھی ہمارے لیے ذرا آسان کر دے کہ جو پیسوں کی تقسیم ہے اس کا پرسنٹیج کیا ہے. دیکھیں، میں بالکل آپ نے یہ بنیادی سوال کیا ہے. NFC کے فارمولے کو سمجھنا بڑا ہی اہم ہے. دیکھیں، اس میں دو قسم کی تقسیم ہے. ایک وہ تقسیم ہے جو وفاق اور صوبوں کے درمیان ہوتی ہے، جس کو ورٹیکل ہم شیئر کہتے ہیں. اور ایک وہ تقسیم ہے جو کہ چاروں صوبوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے، اس کو ہم ہاریزنٹل شیئر کہتے ہیں. اچھا، یہ جو 73 کی کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ صوبوں کی تقسیم جو ہے جب سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت وفاق کے پاس 20% ہوتے تھے، صوبوں کے پاس ورٹیکل شیئر کی میں بات کروں 80% ہوتے تھے. وہ 80% پھر صوبوں چاروں آپس میں تقسیم کرتے تھے صرف اور صرف آبادی کی بنیاد پہ. 100% اس میں آبادی کا عنصر ہوتا تھا، جس کی جتنی آبادی ہے اس کے مطابق ملے گا. لیکن یہ جو فارمولہ ہے یہ بدقسمتی سے میں نے آپ کو کہا 11 میں سے 4 جو ہیں وہ ایوارڈ ہو چکے ہیں. ایک 74 میں ایوارڈ ہوا تھا، 75 میں، ایک پھر 91 میں ہمارا ایوارڈ ہوا تھا، ایک 96 میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوا تھا، اور ایک 2009 میں جو 7th NFC ایوارڈ ہے. یہ 4 ایوارڈ ہوئے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ خالد معراج خالد صاحب کی پرائم منسٹر تھے اور وہ فائنانس منسٹر بھی تھے، ان کے ساتھ ایڈوائزر تھے، شاید ان کا نام تھا برکی، شاید برکی ان کا غالباً نام، وہ بھی کوئی امپورٹنٹ ایڈوائزر تھے. یہ 96 میں ایوارڈ کیئر ٹیکر نے کیا تھا، جس میں وفاق کو انہوں نے 62.5 اور پروونسز کو 37.5 پہ لے کے گئے تھے، جو کہ پہلے 20% وفاق کے پاس تھا اور 80% جو تھا وہ پروونسز کے پاس تھا. جو کہ پھر 2009 میں آ کے جو 7th NFC ایوارڈ ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کا ہوا تھا، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ ڈیموکریٹک ڈیولوشن ہے، یہ بڑی تقسیم ہوئی اور بڑی ایسی چیزیں ایڈریس ہوئی. اس میں 2 باتیں ہوئیں. ایک تو جو ورٹیکل شیئر ہے اس میں تبدیلی آئی. وہ تبدیلی یہ تھی جو 57.5 جو ہے وہ جائے گا صوبوں کے پاس، اور 42.5 یہ جو میں پرسنٹیج بتا رہا ہوں 100 میں سے، مطلب اگر کوئی ریاست 100 روپے اکٹھا کرتی ہے تو اس میں 42.5 جو ہے وہ وفاق رکھے گا اور 57.5 جو ہے وہ صوبے رکھیں گے. لیکن یہ 57.5 جو ہے یہ پھر ہاریزنٹل شیئر میں کس طرح تقسیم ہوں گے؟ یہ بھی 7th NFC ایوارڈ میں پہلی دفعہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں آبادی کے عنصر کو کم کر کے، جو کہ 100% پہ پہلے ہوتا تھا، اس میں اس کا ویٹیجز 82% پہ وہ لے کے آئے. اور اس کے ساتھ 3 مزید انڈیکیٹر جو ہے وہ بڑھائے گئے، جس میں 10%، 10.3% جو ہے وہ پاورٹی اور غربت اور بیکورڈنس کے ویٹیج ہے، 5% جو ہے وہ ریونیو کلیکشن ہے، اور 2.7% جو ہے وہ انورس پاپولیشن ڈینسٹی ہے، جس کا رقبہ زیادہ ہو اور آبادی کم ہو، جیسا کہ بلوچستان ہے. تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں فرسٹ ٹائم 7th NFC ایوارڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں لائے گئے. 2 چیزیں ہوئیں، ورٹیکل شیئر میں تبدیلی لائی گئی، صوبوں کی جو فائنینشیل شیئر تھا اس کو بڑھایا گیا. دوسری بات یہ آبادی سے ہٹ کے 4 انڈیکیٹرز پہ محیط ہوا. اور تیسری بات، اس کو 18th امینڈمنٹ میں ایک لاک لگا دیا گیا انڈر آرٹیکل 163A کے نیچے: دا شیئر آف دا پروونسز in each award of the National Finance Commission shall not be less than the share given to the provinces in previous award. کہنے کا مقصد یہ، جو شیئر صوبوں کو ملے گا اس NFC میں وہ ریورس نہیں ہو سکے گا، اس سے زیادہ ملے گا، کم نہیں ہوگا. یہ لاک ہے جو کہ ابھی 27th امینڈمنٹ میں ایک پروپوزل بھی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سٹینڈ رہا ہے، جو ہم پروونشل اٹانومی کو ریورس نہیں ہونے دیں گے. اور یہ وہ چیز تھی بیسیکلی جو NFC کے یہ جو آپ بات کریں یہ پرسنٹیج کم نہیں ہوگا یا جو اماؤنٹ ہے وہ کم نہیں ہوگا؟ نہیں، پرسنٹیج کی بات ہے اس میں. دا شیئر کی بات کی گئی، دا شیئر آف دا پروونسز. کانسٹیٹیوشن میں لفظ ہے دا شیئر کا مطلب یہ ہے، آپ اگر 42.5 کا شیئر فیڈرل لے رہے ہیں اور 57.5 کا شیئر جو ہے وہ پروونسز لے رہے ہیں کلیکٹیولی، پھر وہ 57.5 کا شیئر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے ہاریزنٹلی 4 صوبوں کے درمیان، جس میں خیبر پختونخوا کو 14.62 ملتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی آج جو میرے خیال سے میٹنگ ہوئی اس میں یہ بھی چیز تھا کہ اس کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد پہ کہ جو کام کیے ہیں، یا جو میرے خیال سے فلڈز جو ہو گیا، کلائمیٹ چینج ہو گیا، اس طرح کی چیزیں شامل کی جائیں گی، یا یہ جو آپ ریونیو کلیکشن ہے اس کی پرسنٹیج کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اس کمنگ 11th NFC کے اندر؟
دیکھیں یہ بڑی آپ نے بڑی اہم بات کی سہیل بھائی. جو میرا اکثر اختلاف اپنے تحریک انصاف کے بھائیوں سے رہتا ہے، یہ لوگ بڑی گرم گرم باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی کیلکولیشن، یہ بڑی ایک مطلب ہے اتنی ٹیکنیکل راکٹ سائنس نہیں، لیکن آپ کے پاس مختلف آپشنز ہونے چاہیے. جو یہ آپشنز کی کیلکولیشن، بیکورڈنیس کا جس طرح شیئر رکھا گیا، جس طرح پھر سیلز ٹیکس آن سروسز جو ہے پروونسز کو دیا گیا، اس طرح ہمارے پاس ہمیں 1% وار آن ٹیرر دیا جاتا ہے جس میں ہمیں 700 ارب ابھی تک مل چکے ہیں. وہ گراس ڈویزیبل پول سے جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. گراس ڈویزیبل پول کیا ہوتا ہے، ڈویزیبل پول کے بعد کیا ہوگا، اس کا شیئر کتنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ہر پولیٹیکل جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو مطلب ہے بالکل حفظ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں 0.5 اور 1% کا مطلب یہ ہوتا ہے 200-300 ارب روپے. یہ 1% کو آپ اتنا، کیونکہ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس دفعہ وفاق نے 14,000 بلین مطلب 14 ٹریلین FBR کی کلیکشن رکھی ہے. یہ میں ٹیکس ریونیو کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر صرف آپ ٹیکس ریونیو پہ بھی 1% لگا لیں تو یہ 140 ارب بنتے ہیں. اور 140 ارب کا مطلب وار آن ٹیرر جو ہے خیبر پختونخوا کو 1% ملتا ہے آفٹر کلیکشن چارجز، جو کہ 1% کٹ کے، تو مطلب 110-20 ارب روپے آپ کو 1% وار آن ٹیرر یہ ملتے ہیں. یہ 1% کا مطلب یہ ہے. اور جو آپ نے بات کی 1800 ارب کی، یہ بڑی اہم بات ہے. اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں اور ہمارے سننے والے ہیں، یہ بیسیکلی دیکھیں میں نے بڑا 2-3 سلوگنز بنائے ہوئے ہیں جو وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. میں کہتا ہوں آپ کی وسادت سے آپ کی ویورشپ بھی زیادہ ہے. میں نے یونیورسٹی میں بھی اس دن بات کی. میں نے تو ایک نعرہ بنایا ہوا ہے جو پختونخوا کو 4 دو، پاکستان کو سنوار دو. اور وہ 4 جو ہے میرے، وہ الف بے پے تے ہے. اچھا، یہ بڑا الفابیٹیکلی بڑا سمپل ہے. میں تو اکثر اپنے MPs کو کہتا رہتا ہوں جو بھئی یار آپ لوگ ایسے بھی جو ہے نا زیادہ پڑھتے ہو نہیں، تو چلو ان 4 لفظوں کو یاد کر لو، الف بے پے تے. اس میں پورا معاشی مقدمہ، میجر مقدمہ ہمارا جو ہے خیبر پختونخوا کا. اچھا. الف کا مطلب آئین پہ عملداری ہم چاہتے ہیں. بے پہ ہم بجلی کا منافع مانگتے ہیں، اپنا جو ہمارا رائٹ بنتا ہے کانسٹیٹیوشن کے نیچے. پہ پانی کا ان یوٹیلائز جو ہمارا شیئر ہے وہ مانگتے ہیں. اور تیل خیبر پختونخوا پاکستان کا سب سے زیادہ تیل دینے والا فیڈریٹنگ یونٹ ہے، لیکن ہمیں وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں ملتی، یا وہ رائٹس ہمیں نہیں ملتے جو ملنے چاہیے. گزارش یہ ہے، میں اکثر یہ بھی کہتا رہتا ہوں جو بھئی یار فیڈرل ہمیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق چیزیں نہیں دیتا، اور پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ آگے لگاتی نہیں ہے. اس پہ بھی میں آپ کو آتا ہوں 1800 ارب کی طرف میں آتا ہوں دوبارہ. ٹھیک ہے. یہ 1800 ارب جو آپ نے ذکر کیا، یہ بیسیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے سننا. ہمیں ابھی تک 2009 سے جو ہے 2009 سے ہمیں NWFP کی شناخت کے اوپر پیسے مل رہے ہیں. آپ کہیں وہ کیسے؟ 2009 میں NWFP تھا کیونکہ 7th NFC ایوارڈ پہلے ہوا تھا اور 18th امینڈمنٹ بعد میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جب ہمیں پیسے ملے تھے تو ہمیں NWFP پہ ملے تھے، اور یہ 1998 کے سینسس کے مطابق ملے تھے، جو کہ 14% پوائنٹ سم تک تھے. جی وہی تو وہی لاک ہو گیا اور وہی چلا رہے. 2018 میں ہمارا واحد خیبر پختونخوا، جو پختونخوا جب 18th امینڈمنٹ میں بنا، پختونخوا واحد صوبہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جو اس ٹینیور میں اس کا آبادی کا بھی اضافہ ہوا اور اس کے لینڈ کا بھی اضافہ ہوا. ہمارے ساتھ مرجر ہوا فاٹا کا، تو فاٹا کے مرجر سے 27,000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے ہمارے ساتھ رقبہ ایڈ ہوا، اور تقریباً 5.5 ملین آبادی جو ہے، یا اگر 98 کی سینسس سے آپ لیں تو 3 ملین آبادی آپ کی ایڈ ہوتی ہے. تو وہ انڈیکیٹرز جو NFC پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے اوپر خیبر پختونخوا کے اوپر 2018 سے لگائے جائے اور 2025-26 تک کیلکولیٹ کیے جائے، تو یہ جتنے بھی 7 سال بنتے ہیں، اس میں ان انڈیکیٹرز کے مطابق جو کہ باقی پاکستان میں باقی صوبوں کو مل رہے ہیں، اگر وہ مجھے ملتا تو 1800 ارب ابھی تک مجھے ملنا چاہیے. وہ ہر سال کی کیلکولیشن ہے، ان 7 سالوں میں ہمیں 1800 ارب ملنا چاہیے تھا. اب بات یہ ہے کیونکہ یہ NFC ایک قسم کا انکانسٹیٹیوشنل اس لیول پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں NWFP کی شناخت پہ پیسہ مل رہا ہے، جبکہ ہم ابھی خیبر پختونخوا ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ فاٹا مرج ہو چکا ہے. یہ ان پیسوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے ان انڈیکیٹرز پہ بنتے ہیں. یہ وہ سرتاج عزیز والا پیسہ بھی نہیں ہے، یہ ایکسٹرا پیسہ بھی نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ یہ جو 73 کا یہ جو سینسس ہوا تھا، اس میں یہ اس کے مطابق ہے. اور اگر یہ 2023 کے سینسس کے مطابق ہوگا تو یہ 1800 سے بھی زیادہ شیئر جو ہے وہ بنتا ہے خیبر پختونخوا کا فاٹا کے حوالے سے. لیکن یہ فاٹا کا جو پیسہ ہے وہ یہاں نہیں رکتا. یہ 1800 ارب روپے تو تھے خیبر پختونخوا کے، لیکن ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو 10 سال تک تقریباً 100 ارب روپے ملیں گے، اس میں بھی تقریباً ابھی تک جو 700 ارب روپے بنتے ہیں، ابھی تک 531
ارب روپے جو ہے وہ ابھی بھی میرے خیال سے پینڈنگ ہے فیڈرل کی جانب. تو یہ 1800 ارب روپے یہ ہو گئے, اور جو 531 یا 500 کے آس پاس جو ارب روپے یہ بن گئی, تو تقریباً 2300 ارب روپے بن گئے جو خیبر پختونخوا کو آپ نے دینا ہے. میں نے تو اس دن اسمبلی میں کہا کم و بیش 5000 ارب کا مقدمہ ہے, اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. 5000 ارب 5000 ارب کا مقدمہ میرے پاس کیلکولیشن موجود ہے, اس پہ کوئی اختلاف تھوڑا بہت. 1800 ارب روپے تو یہ NFC والا جو لیپسس ہے ہو گیا. 500 والا جو ہے یہ تو سرتاج عزیز موٹا موٹا آپ کو میں بتا دوں, یہ باقی کہاں کا پیسہ ہے. باقی جو ہے یہ میں وہی موٹا موٹا آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں 1800 ارب ہم نے یہ کہا آپ کو, اور یہ باقاعدہ اس کے فارمولے موجود ہے, یہ کیلکولیشن ہے. اچھا, یہ جو آپ سرتاج عزیز کی رپورٹ کہہ رہے ہیں, دنیا میں جب بھی کوئی علاقہ پیچھے بیکورڈ ہوتا ہے, آپ ایسٹ جرمنی کی مثال لے لیں, آپ دنیا کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں, وہ ایٹ پار لانے کے لیے آپ کو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. آپ کا باقاعدہ جو ہے نا, یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ایک پیکیج دیا تھا 1 ٹریلین کا, 1000 ارب کا 10 سالوں میں. سرتاج عزیز رپورٹ میں باقاعدہ لکھا گیا تھا. یہ 100 ارب اس وقت کیلکولیٹ کیا گیا تھا 3% آف دا NFC بیسیکلی. اگر وہ آپ لگائے تو وہ زیادہ بنتے ہیں, لیکن میں اس پہ بھی نہیں جاتا. 1000 ارب کا جو وعدہ ہوا تھا اس میں سے ابھی 700 ارب ہمارے پاس آنے چاہیے تھے ان 7 سالوں میں, لیکن ہمارے پاس نہیں آئے وہ 700 ارب. ہمارے پاس ٹوٹل وہی جو پیسے میں نے آپ کو بتایا 531 ارب اب بھی اس میں ڈیفیسٹ ہے. اگر ہمیں وہ فیڈرل جو پیسہ وفاٹا پہ لگاتی تھی وہ بھی لگاتی تو پھر بھی ہمیں پیسے ملتے, وہ بھی ہمیں نہیں ملے. اور اس کا سب سے بڑا مجرم میں آج آپ کے پوڈ کاسٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہراتا ہوں سب سے بڑا مجرم. اور اس کے بعد باقی جماعتیں جو ہیں جو 8واں 9واں اور 10واں NFC نہیں کر سکی, یہ شاید ہو سکتے ہیں میری جانبداری یہاں سے ظاہر ہو, لیکن میں اپنے سامعین کو اور ناظرین کو کہوں گا آپ 7th NFC ایوارڈ کی پروسیڈنگز پڑھیں, اور پھر اس کا سوال کریں جو یہ 8واں 9واں 10واں کیوں نہیں ہوا. آج ہم 11ویں پہ پہنچ گئے ہیں. میرے PTI کے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میری ان سے بڑی عقیدت رہتی ہے. میں ان کو کہتا ہوں یار خدا را آپ تاریخ کو تھوڑا سا پڑھیں, یہ ریئیکشن والی پالیٹکس آپ جو ہے نا کرتے رہتے ہیں. اور میں اس لیے ان کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں. سہیل بھائی 7واں NFC ایوارڈ ہمارے پاس سادہ اکثریت تھی فیڈرل میں, پنجاب میں بھی ہم جوائنٹ حکومت میں تھے, KP میں بھی ہم جوائنٹ حکومت میں تھے, سندھ میں صرف ہماری حکومت تھی, باقی تقریباً ہم اتحادی اس میں تھے. لیکن ہم نے تمام پارٹیوں کو بٹھا کے گفت و شنید کے ذریعے کوئی گنڈاسا ہم نے نہیں اٹھایا. باہمی اتفاق سے 7th NFC is the only NFC which is the joint family metaphor. مطلب ہم نے تمام اس کو اکٹھا کر کے. اب 10واں NFC جو ہوا, تیمور بھائی جو ہمارے جھگڑا صاحب جو تھے فائنانس منسٹر تھے اس وقت بھی میں ان کو بڑا کرٹیسائز کرتا تھا. ابھی بڑے وہ انقلابی بنے ہوئے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ خود اس کے ممبر تھے. گزارش میری یہ فیڈرل میں ان کی حکومت, پنجاب میں ان کی حکومت, KP میں ان کی حکومت, میجورٹی حکومتیں ان کے پاس تھی. انہوں نے نہ کوئی اس کے اوپر کوئی باہمی کوئی ڈسکشن کروائی, نہ ان کے اوپر انہوں نے کوئی میٹنگز کروائی پراپرلی. بلکہ عمران خان صاحب کا اپنا بیان موجود ہے جو بھائی فیڈرل جو ہے وہ اس بجٹ میں سروائیو نہیں کر سکتا, اس لیے ہمیں کٹوتی صوبے سے کرنی چاہیے. آج یہ جو سارے انقلابی بنے ہوئے ہیں یہ تاریخ تو پڑھیں آپ نا. میں نے تیمور سے اس پہ بڑی تفصیلاً بات کی اور ان کا پوڈ کاسٹ یہاں پہ پڑھا ہوا ہے. لیکن آپ بھی PDM کا حصہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی بھی یہ اتحادی جماعت ہے ایک طرح کی وفاق کے اندر, تو پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ کہاں ہے؟ کیوں اس کے اوپر آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کیا, نہ PDM کی حکومت میں نہ کرنٹ حکومت میں, کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہے یہ کروائیں, ورنہ ہم آپ کے حصہ نہیں بنتے, کیونکہ سندھ کا بھی حق کہا جا رہا ہے, اگر خیبر پختونخوا کا بھی ہے, اور وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. دیکھیں سہیل بھائی, میں آپ کو اس کا شارٹ جواب دوں گا. 27th امینڈمنٹ میں جب بلاول صاحب نے یہ جرت کی اور سب پبلکلی بتایا جو بھائی یار یہ چیز ترامیم چاہتے ہیں, تو اس میں NFC کے اوپر پروٹیکشن جو تھی اس کو بھی یہ ان لاک کرنا چاہتے تھے, جس کے اوپر CEC میں بڑی بحث ہوئی. اور واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے باقاعدہ اس کے اوپر CEC میں بحث کروائی, نہیں تو کسی بھی پارٹی نے. میجر پارٹی 3 پولیٹیکل پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف, نون اور پیپلز پارٹی. نون یہ پروپوزل لے کر آئی, PTI کا موقف آپ کے پاس خان صاحب کی حکومت میں موجود ہے. ہم نے تو 7th NFC ایوارڈ سے لے کر ابھی تک NFC کے اوپر جو ہمارا سٹینڈ رہا ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. آپ باتوں کو بھی چھوڑ دیں, آپ ایک عملی قدم دیکھ لیں. 7th NFC کس نے کیا ایک بات ہے, پھر اس کے بعد PDM کا ہم حصہ رہے, لیکن ہم گورنمنٹ میں نہیں رہے. ان کی تو ڈائریکٹ گورنمنٹ میں حکومت تھی, اور ابھی بھی ہم ہی رکاوٹ ہیں اس ریورسل میں, اس پروٹیکشن کو ان لاک کرنے میں. ادروائز نہیں, اس پہ بڑی تفصیل بات کی. 27 ترمیم میں کس کو راستہ دیا گیا, کون کہاں پہنچا, کون, یہ ایک لمبی بحث ہے, وہ پھر ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. اس وقت ہم نے ذرا خیبر پختونخوا کے مقدمے پہ بات کرنی ہے, تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزوں پہ, تاکہ لوگ ذرا کلیئر آؤٹ ہو سکے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 1800 ارب روپے اگر یہ NFC ایوارڈ ہوتا
ٹائملی 9ویں اور 10ویں، تو آج خیبر پختونخوا کے پاس ایکسٹرا 1800 ارب ہوتے. اگر وفاق اپنا جو کہ وعدہ تھا فاٹا کے ساتھ وہ کرتا تو آج 531 ارب کے آس پاس جو اماؤنٹ ہے وہ بھی دینی ہوتی، ساتھ ہی کوئی 23 ارب ہو رہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے ساتھ خیبر پختونخوا کے 5000 ارب روپے کی بقایا جات ہیں. تو یہ تو 2300 ارب تو ہمیں سمجھ آتے ہیں. یہ کہ جو باقی 2500 یا 2700 ارب ہے، یہ کس طرح آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ وفاق کے اوپر خیبر پختونخوا کے رہتے ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں، میں نے آپ کو اپنے اب جو میرا سلوگن ہے، جو میں چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کے چترال سے وزیرستان تک لوگ اس کو نعرے کو پروموٹ کریں. میں نے آپ کو کہا ہے پختونخوا کو 4 دو، پاکستان کو سوار دو. یہ نہیں جو اس سے پختونخوا صرف سنورے گا، اس سے پورا پاکستان سنورے گا. وہ ہے الف بے پے تے. بے سے میرا مقصد ہے بجلی کا وہ منافع. 20 ارب یونٹ جو سب سے سستی ترین بجلی جو ہم انرجی باسکٹ میں دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم کسی بھی فورم پہ بحث کرنے کو بھی تیار ہیں. ہم اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل ہمارا رائٹ بنتا ہے انڈر آرٹیکل 161 کلاس 2 کے نیچے. جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہوتے ہیں وہ اسی صوبے کو دیا جاتا ہے جو کہ جہاں پہ ہائیڈرو اسٹیشن موجود ہے. تربیلا ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو اسٹیشن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر پختونخوا کی سرزمین کو دیا ہوا ہے. 1973 میں الحمدللہ 2 بڑے کام ہوئے. کانسٹیٹیوشن بھی ہمیں ملا اور تربیلا ڈیم بھی کمیشن ہوا. 73 سے یہ پیمنٹ شروع ہوئی ہے اور 73 سے 2025 تک اگر آپ آئیں، اس کے لیے باقاعدہ AGN قاضی فارمولا بنا تھا جو کہ ہر فورم پہ CCI سے، NFC سے، سپریم کورٹ سے، سب جگہ سے انڈورس ہو کے آئے ہوئے. اس کے اوپر کیلکولیشنیں تمام موجود ہے، اس کے اوپر اختلاف بھی نہیں ہے. بلکہ اجمل خان صاحب کا ایک اس کے اوپر ٹریبونل بھی بنا تھا. اس نے 110 ارب روپے اس وقت انہوں نے، حالانکہ انہوں نے زیادہ کلیم کیے تھے، اس میں انٹرسٹ ریٹ بھی انہوں نے ڈالا تھا، لیکن اس کیلکولیشن میں نہیں جاتا. AGN قاضی فارمولا کے مطابق خیبر پختونخوا کے جو بقایا جات بنتے ہیں، کیونکہ 91 سے یہ لاک ہوا تھا 6 ارب پہ. 6 ارب ہمیں ملتا 2015 یا 16 میں پرویز خٹک صاحب آئے، انہوں نے ان لاک کیا اور انہوں نے لائبلٹی کچھ 25-30 ارب کی جو ہے نا وہ لائبلٹی لی. چلے پی ٹی آئی کو تو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پرویز خٹک نے یہ کام کیا. 1.15 پہ انہوں نے اس کو ان لاک کیا. تو وہ پیسے جو ہے وہ کم و بیش 2000 سے 2500 ارب بنتے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں. پھر اس کے علاوہ پھر تیل کا ہمارا جو مقدمہ ہے، پھر ہماری گیس کی جو کاسٹ ہے، پھر ہماری پانی کی جو کاسٹ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ساری کاسٹنگ نکلی ہوئی ہے. کسی دن بھی کوئی ایسے فورم پہ آئے، میں تو ان کو یہی کہتا ہوں یار ہم نے کام کیا ہوا ہے، آپ اس کو صرف پیش کریں. آپ ہمارے وکیل ہیں، صوبائی حکومت کو ہم کہتے ہیں، لیکن صوبائی حکومت ریئیکشن میں تو بہت کچھ کرتی ہے، لیکن اپنی فلاسفی میں ان کی اپنے نظریے میں ان کی اپنے مطلب ہے وہ ایسنس میں وہ چیز موجود نہیں ہے. نہیں، یہ جو مقدمہ ہے اس کے اوپر ہم نے بہت ساری پوڈ کاسٹ کی مختلف پارٹیز کے ساتھ، لیکن آپ والی بات کہ ہمیں وہ والی جو سیریسنس ہے وہ نظر نہیں آتی کہیں پہ بھی. اور پھر اچانک سے وہ ہمیں تو یہ بھی ڈر ہے کہ اس چیز کے اوپر اتنی زیادہ شاید بات کی جائے تو کم از کم لوگ پھر اس کو سیریس، ایسا نہ ہو کہ لوگ سیریس ہی نہ لیں. تو یہ بھی ایک خدشہ ہے. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ابھی تک پیپل جو اچانک سے ان کو یاد آ گیا کہ NFC بھی ہے ایک چیز جو کہ بہت باقی چیزوں پہ سیاست ہو گئی، اب NFC پہ فیڈرل کے ساتھ سیاست کی جائے. لیکن ہم تو کیا کہتے ہیں زیادہ تنقید نہیں کہ ہم تو کہیں گے تو آپ کچھ کریں اور صوبے کے لیے یہ جو پیسہ ہے اس کو واپس لے کے آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ اماؤنٹ ایک فیڈرل کی طرف سے ایک اعتراض آتا ہے ہماری طرف کہ یہ جو 1000 یہ جو 1% تھا جو تقریباً 700 ارب روپے وہ وفاق سے پختونخوا کو مل چکے ہیں وار اینڈ ٹیرر کے لیے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی تو تقریباً آدھے سے زیادہ صوبہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. تو اس پیسے کا خیبر پختونخوا نے کیا وہ 700 ارب روپے وار اینڈ ٹیرر پہ خرچ ہوئے یا وہ کہیں اور خرچ ہو گئے؟ اچھا، اس میں سہیل بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ کوئی کنڈیشنل پیسہ ہے نہیں، ہونا چاہیے. ملتا ہمیں وار آن ٹیرر پہ ہی ہے، گراس ڈویزیبل پول سے پہلے یہ کٹ کے آ جاتا ہے اور 700 ارب سے اس سال بھی ہمیں ملے گا. تو مطلب یہ جو ہمیں ملا ہے تو ہمیں پولیس کو اور اپنے CTD کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس حوالے سے نہیں ہوا جس طریقے سے ہمیں پیسے ملے ہیں. 700 ارب کا جو ہے بڑا شیئر ہمیں ملتا ہے، وار آن ٹیرر کا 1%. اور آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن ہم اپنی پولیس کو، اپنی CTD کو، اپنی فورسز کو اس طرح اکوپ نہیں کر پائے جس طریقے سے ہمیں فیڈرل سے سپورٹ ملی. میں تو وہی بات آپ کو کر رہا ہوں، آپ پھر اسی میری بات جو ہے اس کو میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. فیڈرل ہمیں کانسٹیٹیوشنلی چیزیں پوری نہیں دیتا، اور جو دیتا ہے وہ یہاں پہ لگتا نہیں ہے.
اب میں نے آپ کو بتایا 700 ارب ہمیں وار آن ٹیرر پہ ملے، وہ ویسے نہیں لگے پولیس پہ، ہم لوگ لگے رہے روڈوں پہ اور کہیں اور فٹ لگا پاتھوں دیا۔ پہ اور BRTوں پہ اور ان چیزوں پہ. اور میں اسی لیے یہ کہتا ہوں، دیکھیں تربیلا کے نام پہ جو پیسے ملے کیا وہ اس مقامی آبادیوں پہ لگے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ساؤتھ کی. ناشپا کا جو آئل ویل ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا آئل ویل ہے، اور ہمیں ہر سال جو ہے وہ رائلٹی کی مد میں پیسے ملتے ہیں آئل پہ. لیکن کیا کرک اور کوہاٹ میں ہم ان مقامی آبادیوں جہاں پہ سے یہ آئل ویلز نکل رہے ہیں یا جدھر سے یہ گیس نکل رہی ہے، کیا ہم ان مقامی آبادیوں کو وہ بینیفٹ دے سکے؟ ہمارا ایک ایکٹ بنا ہوا ہے، اس پہ بھی 10% لکھا ہوا ہے. مجھے آپ بتائیں 10% پہ اگر آپ لگاتے، پہلے تو وہ لگاتے نہیں ہیں، وہ جو 10% بھی نہیں لگاتے. اب جو پیسہ ہمیں NHP کی مد میں ملتا ہے وہ مقامی آبادیوں پہ، جو ہمیں رائلٹی کی مد میں آئل اینڈ گیس پہ ملتا ہے مقامی آبادیوں پہ صوبائی حکومت نہیں لگاتی. تو جو حکومت خود نہیں لگاتی وہ وفاق سے اپنا کیسے مقدمہ لڑے گی؟ یہی بات تو ہم کرتے ہیں ان کو، جو آپ NFC تو مانگتے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن کا کیا ہوگا؟ آپ خود ایک کام نہیں کرتے لیکن دوسروں سے جب توقع کرتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے. یہ بات ہم پچھلے 5 سالوں سے جب سے میں اسمبلی میں آیا ہوں میں کرتا آ رہا ہوں. آپ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور مجھے توقع ہے اس وزیر اعلیٰ سے، خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی صاحب سے، جس طرح میں نے کہا نا پچھلے وزیر اعلیٰ بھی تھے، وہ بھی ریئیکشنری کام کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس بحث کو شروع ہی نہیں کیا. سہیل آفریدی صاحب کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے، انہوں نے یونیورسٹیوں میں بحث تو شروع کر دی، اپنا مقدمے سے اویئرنیس پہ تو مطلب زور دیا ہے. تو میں ان سے یہی کہوں گا جو مقامی آبادی ہے، جو ہمیں ملتا ہے، جدھر سے اگر آئل آ رہا ہے، جدھر سے ہمیں گیس کی پروڈکشن ہو رہی ہے، جدھر سے ہمیں بجلی کی پروڈکشن ہو رہی ہے. مالاکنڈ 3 کو آپ دیکھ لیں، 81 میگا واٹ ہے، آپ کو 50-60 کروڑ یونٹ دیتا ہے سالانہ. مطلب وہ صوبے نے بنایا، خود بنایا ہے. کیا ہم ان مقامی آبادیوں کو یا اس جگہ کو جو ہمیں یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا خیبر پختونخوا کے دریاؤں میں بجلی بہتی ہے، یہ بڑا مشہور ایک وہ ہے، اور اس کے جو صحرا ہے وہ سونا اگلتے ہیں. یہ بلیک گولڈ ہے جو تیل ہے یا گیس ہے. مائنز اور منرلس کو تو چھوڑ دیں، وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر وہ ہم NFC سے بڑے دور چلے جائیں گے. یہ وہ NFC سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. پھر بائی اینول رپورٹ میں آپ جا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا جو آپ کو اینولی جو رائلٹی مل رہی ہے وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، وہ پیسے نہیں ملتے جتنا ہم پروڈکشن کر رہے ہیں، جس کا گلہ ہم وفاق سے کرتے ہیں. اور جو مقامی آبادیوں پہ نہیں لگتا اس کا گلہ ہم صوبائی حکومت سے کرتے ہیں. یہ خدا یہ رحم. تو عموماً جب بھی جو وفاقی کسی نمائندے سے میں نے بات کی ہے تو ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ آپ کو تو فیڈرل سے جو بھی ملا چاہے کم ملا، لیکن آپ نے باقی ضلعوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا، آپ نے مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں کیا، آپ نے مقامی رائلٹیز نہیں دی. تو آپ کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی تھی جس طرح آپ کی فیڈرل کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں. تو یہ بھی کویشچن ہے ان کی پرفارمنس کے اوپر کہ کیا 18 امینڈمنٹ سے ہم نے جو کچھ حاصل کیا صوبے کے لیے، آیا وہ مقامی جتنی بھی اضلاع ہے اس کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ ہم نے کیا یا ان کو وہ چیزیں دی تاکہ وہ چیز مضبوط ہو سکے. تو ابھی میرے خیال سے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے فیڈرل شاید کئی 27ویں آئینی ترمیم میں یا 28ویں آئینی ترمیم میں وہ 18 امینڈمنٹ کے اندر جو کچھ ملا تھا صوبوں کو وہ آہستہ آہستہ دوبارہ وفاق کے حوالے کرے گا. اور اس میں میرے خیال سے بنیادی طور پر اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت کسی بھی صوبے میں ہے، چاہے سندھ میں ہے، چاہے خیبر پختونخوا میں ہے، چاہے بلوچستان میں ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان فلاس کو نکالے تاکہ کل کے لیے آپ کا مقدمہ اسٹرانگ ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ جب NFC کے اوپر کام ہو اور NFC کی یہ ٹیکنیکلٹیز ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن کچھ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیا باقی صوبے اور خیبر پختونخوا یہ اتنی تیاری کرتے ہیں کہ جا کے جب فیڈرل کے پاس بیٹھے تو ان کے پاس اتنے اچھے اعداد و شمار ہو، اتنی زیادہ اچھی ورکنگ ہو کہ یہ اپنی صوبے کے لیے میکسیمم جو فائدہ ہو، میکسیمم پیسے لا سکے؟ سہیل بھائی میرا تو اتنا ایکسپیرینس گورنمنٹ کا نہیں رہا. میں تو خوش قسمتی کا یا بدقسمتی کا ہے، میں تو اپوزیشن میں ہی مطلب ہے کوئی 8واں-9واں سال ہے اور بس یہی. لیکن دیکھنے میں مجھے ملا ہے، میرے اپنا ذاتی خیال یہ ہے جو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کافی تیاری کر کے آتی ہے. اور دیکھیں یہ ساری بات سہیل بھائی، میں تو ایک چیز میں نے بڑے قریب سے دیکھا، جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ میں جو ول ہوتی ہے یا جتنی اس میں مطلب ہے ایک ان کے اپنا مطلب ہے ایک مقصد ہوتا ہے، تو بیوروکریسی بھی اسی سمت میں کام کرتی ہے. اگر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ول ہے جو آپ نے اس صوبے کے مقدمے کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہے، جو کہ میرے خیال میں ہمارے بیوروکریٹ تو ہمارے بڑے، ہم ان کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن بات یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جب ڈائریکشن دیتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا سہیل آفریدی صاحب نے تمام درسگاہوں میں بحث کروائی،
حالانکہ یہ ایک انہوں نے ایک وربل آرڈر دیا اور نوٹیفیکیشن ہوا اور ساری یونیورسٹیوں میں بحث شروع ہو گئی, 20-25 ہزار اسٹوڈنٹ اس میں انوالو ہوئے. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایک ویل تھی جس کی وجہ سے یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, جو بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں جو میں نے وزیر اعلیٰ دیکھے ہیں ابھی تک, محمود خان صاحب کا ٹینیور ہم نے دیکھا جس میں 10واں وہ تھا, تو اس میں بھی وہ تیاری نہیں تھی, یا وہ ہمارے پاس. اب دیکھیں ہمیں مختلف آپشنس کریٹ کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے وہاں پہ اسلام آباد میں, اتنی آسانی سے آپ نہیں لڑ سکتے. اس کے لیے آپ کو لابنگ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو مختلف آپشنس کریٹ کرنے پڑتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی پرفارمنس بیس پہ, تو میرے پاس یہ اعداد و شمار بھی موجود ہے. اگر پرفارمنس بیس پہ مرکز یہ دعویٰ کرے تو 7ویں NFC میں آپ کو سمپل ایک مثال دوں, اس وقت 8% ٹیکس ٹو GDP ریشو تھا, اور یہ طے ہوا تھا جو اگلے NFCs تک جو یہ 5 سال کے اندر اندر اس ٹیکس ٹو GDP ریشو کو ہم نے 15 کرنا ہے. کیا FBR کر پائی؟ نہیں کر پائی. SOEs پہ اوپر جو ہم پیسہ لگا رہے ہیں اس کا کیا ریٹرن آ رہا ہے؟ یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو مرکز پہ بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے, ہم پھر وہی پہ آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے. میرے خیال میں جو پہلے پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کے مقدمے, ہمارے اپنے معاشی مقدمے کے اوپر اتنی توجہ نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے. یہ اس کے علاوہ ایک تو یہ 1800 ارب روپے, ایک دوسرے پھر 531 ارب روپے, اور میرے خیال سے کوئی 26 ارب روپے اور بھی تھے جو کہ عموماً وفاق سے فاٹا کو ملتے, اور جو بھی ملنے چاہیے تھے, جو عموماً جو مرجر سے پہلے وفاق سے ڈائریکٹ جاتے تھے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ بھی ابھی نہیں ملے. تو مطلب آپ نے وہ پرانا کام بھی چھوڑ دیا, نہیں بھی نہیں کیے, اور صوبے کو پورا. دیکھیں بات یہ, صوبہ جب کلیم کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک کیلکولیشن موجود ہے نا. آپ مجھے ایک ذمہ داری دے رہے ہیں, میرے ساتھ ایک ایکسٹرا لینڈ آپ لگا رہے ہیں, ایک ایکسٹرا پاپولیشن کا مجھے آپ وہ دے رہے ہیں, اور وہ بھی سینسیٹیو ایریا میں جس کا پورا ایک 2600 کلومیٹر ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, تقریباً 1700-1800 اس میں خیبر پختونخوا کا جو بارڈر ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ مطلب حالات بھی آپ خود آپ دیکھ لیں, وہاں پہ انخلا ہوا ہے, اور وہ بارڈر بھی بند کر دیا گیا جس سے میں ریونیو کلیکشن کرتا, جس سے میں مطلب ہے وہ ٹریڈ بھی میرا, وہ فیکٹر بھی مطلب ہے کلوز ہے. اس کے اوپر بھی کافی یہ ٹیررزم ہے, بہت سارا عوامل ہے وہاں پہ, تو زندگی رکی پڑی ہے. آپ وہاں پہ ابھی گورنمنٹ ایکسٹینڈ کرے, وہاں پہ زمین کا کچھ جگہوں کے اوپر ریکارڈ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو وہ لینڈ سیٹلمنٹ ہے ہی نہیں, تو آپ کیسے وہاں پہ کام کریں گے؟ وہ بہت بڑے سوال ہے. اور یہ فلاس تھے کہ ابھی بھی وہ ڈبیٹ دوبارہ کہیں نہ کہیں شروع ہوگی کہ کیا فاٹا کو مرجر ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, کہ کچھ لوگ کا خیال تھا کہ اس کو ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے تاکہ یہ جو مسائل ہے وفاق ڈائریکٹلی اس کو ہینڈل کرے, اور چونکہ ان کی جو ڈیولپ نہیں ہے فاٹا, تو اپنا مقدمہ بھی بہتر انداز سے لڑ سکے. وہ مقدمہ نہ وہ خود لڑ پائے, نہ صوبائی حکومت لڑ پائے, اور آج وہ ایک بہت بڑی جو ہے کرائسس کے اندر ہے. پانی کی ہم بات کریں, وہ IPPs کا مقدمہ کہیں غائب ہو گیا. ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ پچھلے سال جو تھا وہ تقریباً کوئی 2200 ارب روپے IPPs کو دیے گئے. پھر اس میں ایک بڑی لمبی بحث چلی, لیکن وہ ٹیکنیکل چیز ہے کہ اس کا جو زیادہ فائدہ میرے خیال سے ہونا تھا وہ خیبر پختونخوا کو ہونا تھا. وہ ڈبیٹ بھی کئی بیچ میں غائب ہو گئی. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ نہیں. دیکھیں میں پھر سہیل بھائی آپ سے کہتا ہوں, دیکھیں ہمیں اوروں سے شکایت شکوہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اسٹیٹسٹک کلیئر ہو, ہمیں اپنے اسٹیٹسٹک. میں نے ایک اور چیز نکالی ہے آپ کو, میں نے آپ کو پرائیویٹلی تو شاید یہ بتایا تھا, مجھے خود بھی پہلے پتہ نہیں تھا. میں اپنے کولیگ رجب عباسی صاحب کا بہت مشکور ہوں جن سے گفتگو میری رہتی ہے. گلیات سے 5 لاکھ گیلن پانی ڈیلی ہمارا وہاں سے جاتا ہے مری, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وہ میرے خیال, اور یہ مطلب ہے پروونشل گورنمنٹ کا مطلب ہے یہ جو ہے نا اپنا مینڈیٹ ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کم از کم پوچھ تو لیں, چلیں روکتے نہیں ہیں, پوچھ تو لیں. جو بھائی 5 لاکھ گیلن ہے اس کی کاسٹنگ ہے, اس کی کاسٹنگ ہم نے نکالی ہوئی ہے, بلینز آف روپیز ہے سالانہ یہ بنتے ہیں. لیکن کون پوچھے گا؟ 100 کروڑ کے آس پاس کی اماؤنٹ بنتی ہے ہر سال سر, یہ اربوں میں بس وہ کہتے ہیں. اور اگر نہیں آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں تاکہ آڈینس کو سمجھ آئے کہ گلیات سے پانی آتا ہے, وہ پورا پانی مری میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو پانی کی کلیکشن کی ایریا ہے وہ تقریباً 26 کنال ہے کہ 23 کنال کی زمین انہوں نے وہاں پہ ایکوائر کی ہے. وہاں پہ پانی کی قلت ہے گلیات کی اس ایریا کے اندر, لیکن گلیات کا پانی یعنی خیبر پختونخوا کا پانی آتا ہے پنجاب کے ایک علاقے مری میں, اور مری پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور وہ اگر بڑے کم پیسوں پہ جو ڈسٹریبیوشن ہے میرے خیال سے 1 روپے کے پر لیٹر ہے, اور اس حساب سے کیا جائے تو وہ تقریباً میرے خیال سے 70 کروڑ کے بالکل سالانہ 70 کروڑ روپے بنتے ہیں. بالکل. تو اس کا کیلکولیشن کیا جائے تو 70 سال میں یہ 70 کروڑ روپے ہر سال وہ بھی نہیں ملے.
تو آپ 70 کروڑ یا آس پاس کریں تو 50-60 ارب کے اوپر سے یہ اماؤنٹ ہے. تو خیبر پختونخوا کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا، پنجاب کا ایک ضلع 50-60 ارب روپے کا وہ الگ قرض دار ہے. وہ آپ جو 5,000 کا مقدمہ کریں اس میں تو یہ نہیں شامل. یہ 66 ارب روپے ٹوٹل بنتے ہیں. اس کا بھی میں نے ساری کیلکولیشن کی ہوئی ہے، 66 ارب اکثر شیئر کرتا. یہ 66 ارب ٹوٹل مطلب جو ہماری لائبلٹی بنتی ہے. دیکھیں سہیل بھائی، پھر اور یہ ساری چیزیں آئین کے اندر ہے، قانون کے اندر ہے، ڈاکومنٹس کے اندر ہے. پبلک ہیلتھ کا جو میٹر ہے وہ ڈیفینیٹلی پروونشل مینڈیٹ ہے. پینے کا پانی، ڈرنکنگ واٹر ہے وہاں پہ. گلیات، نتھیا گلی، ڈونگا گلی، یہ جتنے بھی ریجنز ہیں یہ اپنا پانی وہاں پہ جو ہے نا ٹیوب ویلز انہوں نے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں یا موٹریں لگائی ہوئی ہیں. اس کا باقاعدہ بجلی کا بل آتا ہے، وہ بجلی کے بل سے وہ پے کرتے ہیں جو ان کا اپنا جو وہاں پہ آتا ہے. اور یہ پانی فری آف کاسٹ گریویٹی کے ذریعے جو ہے نا وہاں پہ ٹینک پہ آتا ہے. پھر ٹینک سے اکٹھا ہو کے پھر دوبارہ جو ہے نا یہ مری کو جاتا ہے. 5 لاکھ گیلن ہے وہاں پہ. زمین ہے ایک وہاں پہ، وہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے پوزیشن لی ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے جو میری ٹیریٹری میں اگر کوئی آ کے پوزیشن لیتا ہے، میرے پاس اپنا مینڈیٹ موجود ہے. میں CCI میں کیوں نہیں گیا؟ اگر میں گیا ہوں تو اس کے اوپر لیٹ کیوں ہے، یا اس وقت میں کیوں سویا پڑا ہوا تھا؟ کم از کم میں نے ابھی تک کوئی خط و کتابت کی. میں تو یہ نہیں کہتا، دیکھیں ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہوتی، تو میں یہی کہتا ہوں جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سوئی ہوئی ہے. تو آپ کی بیوروکریسی بھی سوئی ہوئی ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ سوئی ہوگی. پھر ہم اسمبلی میں آتے ہیں، ہمارے جو کولیگز ہیں PTI کے، وہ کبھی ایک ادارے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کبھی دوسرے ادارے. ہم ان کو اکثر میں کہتا رہتا ہوں، آپ اپنی جو صلاحیت ہے یا آپ کا اپنا جو کام ہے، ہم اگر وہ صحیح کریں گے تو میرے خیال میں پھر بہتر ہوگا جو آپ کسی دوسرے کو کرٹیسائز کریں. ہم اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایون کہ ہمیں اپنے ایونٹس کا، ہمیں اپنی ریسورسز کا، ہمیں اپنے معاشی مقدمے کا اور ہمیں اپنی وراثت کا بھی پتہ نہیں ہے. جو بھائی یار ہماری وراثت کیا ہے، جس کے ہم کسٹوڈین ہیں، جس کے لیے ہمیں لوگوں نے یہاں پہ بھیجا ہوا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں جو ہمارے ہم نے تو 2-3 دفعہ بات کی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ 2 انچ زمین کے اوپر اپنی چچا کا، اپنی بائی کا سر پاڑتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بڑے واقعات ہو رہے ہیں. لیکن جو آپ کا اربوں روپے کا آپ کا مقدمہ ہے، آپ نے وہ اس کے اوپر لیگل طریقے سے، آئینی طریقے سے لڑنا ہے، وہ آپ نہیں لڑتے. آپ نے بس وہ چھوڑ دیا ہے. آپ کے پاس ویلنگ کانسیپٹ ہے بہت بڑا، جس کے اندر آپ آسانی کے ساتھ بجلی کو وہیں بھی ڈسٹریبیوٹ کرے جہاں سے وہ پیدا ہو رہی ہے. اور اس میں پیغور میں بہت بڑا اچھا ماڈل اس کے بھی گورنمنٹ نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا. لیکن اس کو ایکسٹینڈ کس نے کرنا تھا؟ وہ جب وفاق کے پاس آئے اور وہی حکومت تھی PTI کی، تو جب اسد عمر کے سامنے، جب وہ یہاں پہ فیڈرل منسٹر تھے انرجی کے، ان کے سامنے رکھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو پوری ان کا اختیار آ جائے گا پانی کے اوپر. تو ویلنگ کانسیپٹ آپ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوشن لائنز ابھی آپ تک بنائی نہیں. جو وفاق کا ایک ہے کہ آپ کے پاس ڈسٹریبیوشنس ہے. آپ نے اپنی کمپنی بنانی تھی جو ابھی تک پتہ نہیں اس کی کیا شکل ہے. وہ کمپنی ابھی تک کیوں نہیں بنی؟ یہ بھی ایک خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے اوپر سوال ہے کہ وہ کمپنی اگر آج ہوتی تو یہ چیزیں نہ ہوتی. آپ کی جتنی بھی ہائیڈل اور پروجیکٹس تھے وہ کس حد تک کہاں پہنچے، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور اگر ہم پانی کے اوپر بات کریں تو ہمیں جب پانی کا مقدمہ پنجاب کے ساتھ یا دوسرے فیڈریشن کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ اس میں جو پیسے ہمیں ملنے تھے، کیونکہ اماؤنٹ اسٹیٹسٹک شاید آپ کو یاد ہو، وہ اس لیے نہیں ملتی کیونکہ پانی آپ استعمال نہیں کریں تو ہم کر رہے ہیں. تو آپ کا جو چشمہ رائڈ لفٹ کنال تھا، وہ اس کا کیا ہوا؟ یہ تو پچھلی گورنمنٹ نے کم از کم یہ کیا کہ پیسے مختص کیے. لیکن ابھی بھی اس میں اتنی ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ ابھی تک گراؤنڈ پہ اس پہ کام شروع نہیں ہوا. تو اگر وہ پانی اگر ہم استعمال لاتے تو یہ روزانہ جو ہمارے گندم کا اسٹرگل ہے پنجاب کے ساتھ، یہ کافی حد تک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وفاق اور صوبے دونوں آپس میں یہ چیز نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ایلیمنٹس جو فیڈریشن میں نفرت کا سبب بن رہے ہیں، جو فیڈریشن میں نقصان کا سبب بن رہے ہیں. جس طرح گندم کی بات شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑی نفرت شروع ہو جاتی ہے کہ پنجاب اپنی گندم جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، جو کہ انلیگل ہے، قانون آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ایک افسر کھڑا ہو کے بند کر دیتا ہے. تو اس چھوٹی سی چیز کو اس کا حل یہ ہے کہ آپ سمپل سا لیفٹ کینال بنا لیں، تو یہ جو ڈپینڈنسی تھی یہ ختم ہو جائیں گی. لیکن کوئی کرتا نہیں ہے. نہیں بالکل سہیل بھائی، یہ آپ کی جو باتیں ہیں یہ تو وقتاً فوقتاً آتی ہیں. لیکن پھر میں وہی کہتا ہوں، دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ کام ہے، اختلاف بھی جاری رہے گا. میں نے آپ کو ماڈل بتایا جو ہمارے پاس سامنے جو سکسیزفل ماڈل ہے وہ کون سا ہے. وہ 7th NFC کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، 18th امینڈمنٹ کا ماڈل. دیکھیے ہماری ہر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پھر الیکشن ہوئے، ہم نے اختلافات بھی کیے، لیکن ساتھ ساتھ باہمی اتفاق کے ذریعے جن چیزوں پہ ہماری مشترک باتیں تھی یا مقاصد تھے ان کے اوپر ہم اکٹھے بھی ہوئے. ہم یہی چاہتے ہیں PTI کی گورنمنٹ سے، جو بھئی آپ فیڈرل کے ساتھ تناؤ
اس وقت نہ کریں، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے 11th NFC. پاکستان کی تمام وسائل کی تقسیم کا سوال کا اسی 1-1.5-2 مہینے میں جواب آنا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹینیور. اگر اس میں ہم تناؤ رکھیں گے تو میرے خیال میں شاید ہم ان مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے جس کے لیے ہمارے 4 کروڑ لوگ متوقع ہیں. تو میری گزارش یہی رہے گی، جس طرح آپ نے بات کی ہے، ویلنگ کی بات کی ہے، یہ باتیں پاسٹ کی گورنمنٹ میں یہ ہمارے لوگ جتنے انڈرسٹینڈنگ زیادہ بڑھائیں گے تو وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا، مسلم لیگ نون نے کیا کیا، PTI نے کیا کیا، نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں کس نے کتنے دیے، کس نے کتنے نہیں دیے. تو یہ ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بالکل ہم لوگوں کو یہ گزارش کرتے ہیں جو آپ اس چیز پہ مطالعہ کریں، اس چیز پہ آپ دیکھیں 18th امینڈمنٹ سے کیا بینیفٹ ہوئے، صوبے کو کتنا فائدہ پہنچا، پرسنٹیج کے بڑھنے سے کتنا فائدہ پہنچا، PTI کی گورنمنٹ میں NFC ایوارڈ کیوں نہیں ہوا، ویلنگ ہوا تو آگے بڑھا کیوں نہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو آپ اور میں اپنے ناظرین کو، سامعین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو اس کے اوپر مطالعہ کریں، اس کے اوپر ہمیں کرٹیسائز کریں، اس کے اوپر ہمیں اپریشیٹ کریں، جو بھی موقف یہ رکھتے ہیں. لیکن ہماری یہ گزارش ان سے رہے گی جو خدا را آپ اپنے معاشی مقدمے کو زیر مطالعہ لائیں. نہیں، ہم نے اس کے اوپر کوشش کی. ہم نے تقریباً 3 سال پہلے آپ سے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، وہ کافی وائرل گیا ہمارا، کہ کس طرح کرک کے اندر لوگ پلاسٹک کی تیلیوں میں گیس بھرتے ہیں، اتنا گیس ہے، لیکن کرک میں گیس نہیں ہے. وہ واضح مثال ہے. ٹھیک ہے، تیل ہم پتہ نہیں کتنے پیسوں کا لیتے ہیں، کرک پہ وہی. دوسرا، خیبر پختونخوا میں بجلی آج بھی 70 روپے کے آس پاس یونٹ ملتی ہے، جو کہ آپ فیڈرل کے اوپر بیچتے ہیں تقریباً 4-5 روپے کے آس پاس. ٹھیک ہے، تو یہ جس طرح گیس کے اندر بہت ساری چیزیں کہ آپ باہر سے گیس منگوا کے اسی ریٹ کے اوپر لوکلس کو بھی دیتے، تو یہ جس طرح تیل کا بھی اس طرح کا سیم ایشو ہے. اس کے اوپر ہم نے آپ سے بڑی ایک لمبی نشست کی. ہم نے حمایت اللہ خان صاحب جو فارمر سیکرٹری رہے ہیں ان کے ساتھ ایک لمبی گیس کی. کچھ بحث ہم نے تیمور کے ساتھ بھی کی. ہم نے جو پچھلے چیف منسٹر سے ان کے ساتھ بھی یہ مقدمات اٹھائیں، اور ان کے ایک ایک چیز کے اوپر، گیس، پانی اور سب کے اوپر میں نے بات کی. اس طرح کی اور جو ٹیکنیکل، جس طرح تیمور جگڑا صاحب ہیں، ان سے ہم نے بات کی. تو یہ حیدر خان ہوتی سے میں نے تفصیلاً بات کی 18 امینڈمنٹ کیسی آئی، اس کے اوپر کیا ہوا. اس کے بعد ہم نے جو فارم پرائم منسٹر تھے انور کاکڑ، اس کے ساتھ وہ بینگ پختون ایک بڑے اس عہدے پہ تھے، ان سے ہم نے بات کی تفصیلاً کی یہ کیا کہ ان کا اپنا ایک پراسپیکٹیو اس کے اوپر آیا. ہم نے فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے گورنر ہے، وہ ہمارے اسٹوڈیو آئے، ان سے ہم نے بڑی تفصیلاً بات کی. تو یہ مقدمہ ہمارا جاری رہے گا. آپ اور آج ہم نے تھوڑی زیادہ سیاسی بات نہیں کی. ہمارا صرف مقصد یہ تھا کہ ٹیکنیکل پوائنٹس لوگ سمجھیں، اور خیبر پختونخوا حکومت ہے یا سندھ حکومت ہے، باقی ہے جو اپنا مقدمہ ہے اسی طریقے سے لڑے تاکہ ہمارے مسائل کم ہوں. ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ کو بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے بلایا، لیکن ضرورت تھی، لوگ جاننا تھا، اور آپ کو سننا اور دیکھنا بڑا پسند کرتے خان کاسٹ کے آڈینس. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. تھینک یو سہیل بھائی، بہت شکریہ تھینک یو. سر.